آج کی آیات جو ہے وہ واقعہ ذبح بقرہ کے بارے میں ہے۔ واقعہ ذبح بقرہ، تو بقرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا نام اسی واقعہ سے ماخوذ ہے، بقرہ۔ تو پہلے تھوڑا سا واقعہ بتا دیتی ہوں آپ کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا، تو اب لوگ جو تھے ان کو پتہ چلانا تھا کہ کس نے ان کو مارا ہے، تو انہوں نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے مقدمہ لے کے اس شخص کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ ایک گائے ذبح کریں، اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پہ لگائیں تو وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور ان کو بتا دے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی جو ان کی ازلی عادت تھی نافرمانی کی اور بحث مباحثے کی، انہوں نے پھر بحث شروع کر دی کہ موسیٰ ہمیں اپنے رب سے کہو ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حالانکہ اگر وہ فرما بردار ہوتے تو کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کرتے اور اپنا مسئلہ حل کر لیتے، لیکن نافرمانی ان کے خون میں رچ بس گئی تھی، بات تو ماننی نہیں تھی نا انہوں نے، اس لیے انہوں نے یہاں بھی وہی اپنی عادت کا مظاہرہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ گائے وہ تھی جس گائے کی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو بس یہ انہیں پھر سزا ملی اپنے کیے کی کہ جس گائے کو وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، بظاہر تو نہیں پوجا کرتے تھے، حضرت موسیٰ کے سامنے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں تھا اس گائے کو ذبح کرنے کا، اس وجہ سے وہ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 ہے ہمارا اور آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس جب کالا کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، اِنَّا بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا کہ ذبح کرو بقرۃ گائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب تمہیں قاتل کا نام معلوم کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالو انہوں نے کہا تتخذنا، کیا تتخذنا، تو ہم سے مذاق کرتا ہے، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، کیا تو ہم سے بناتا ہے کرتا ہے ہزوا مذاق۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے اٹھ جائیں، مردے تو اٹھ ہی نہیں سکتے، تو یہ مرا ہوا شخص کیسے اٹھ سکتا ہے، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ بعد الموت حق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، اٹھنا ہے سب نے۔ تو ان کو ایک مثال بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دے دی، ان کے اس کمزور عقیدے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کرنا چاہا، یہ معجزہ دکھا کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے مردے کو زندہ کر دیا۔ قالا فرمایا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں سے ایک اور اشارہ بھی نکلتا ہے اس آیت سے کہ دوسروں کا مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے، اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ پھر فرمایا قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا، قوم بنی اسرائیل نے کہا، یہودیوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، قالوا ادع لنا، تو پکار ہمارے لیے، تو دعا کر ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا، یبین بیان کر دے، واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، ما کیسی ہو، ہیا وہ۔ تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے شروع کر دیے، جیسا کہ پچھلی قوموں کی عادت تھی، سوال زیادہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔
تو زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، بس ایمان لانا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ فرمایا قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ بلاؤ پکارو اپنے رب کو، یبین لنا، واضح کر دے ہمارے لیے، بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہو۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ بچی ہو، بچیاں نہ ہو، پوری گائے ہو، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، اوان درمیان میں ہو، بین ذالک اس کے، اوان کا مطلب ہے کہ وہ جوان ہو، بین ذالک درمیان ان دونوں کے، مطلب نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، جوان ہو گئے۔ فَافْعَلُوا، پس کر گزرو، فَافْعَلُوا، پس کرو، ما جو تُؤْمَرُونَ، تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، اور پھر فرمایا کہ تم کر گزرو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں کرنے کے لیے، زیادہ سوال نہ کرو، مطلب یہ تھا۔ قالوا ادع لنا، لیکن وہ باز نہ آئے، پھر کہا، انہوں نے کہا پکاریں ہمارے لیے، دعا کریں ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کر دیں ہمارے لیے، ما لونہا، لون عربی میں رنگ کو کہتے ہیں، ما کیا، لونہا اس کا رنگ ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب دیکھیں فضول سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، فرمایا، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع جو اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا ہو، فاقع گہرے زرد رنگ کی ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر خوش کرے، سرور اردو میں لفظ آپ پڑھتے ہیں، تسر خوش کرے، ناظرین دیکھنے والوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کو پکاریے اور ان سے پوچھیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، چمکتا ہوا زرد رنگ ہو، فاقع لونہا، چمکتا ہوا زرد رنگ ہو، اور یہ کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کرے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کر دیا، قالوا ادع لنا، پھر انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر۔ اب پھر انہوں نے سوال کر دیا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہم پہچان نہیں پا رہے اس گائے کو۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، ان اگر شاء چاہا اللہ، اللہ نے، لَمُهْتَدُونَ تو راستہ پا لیں گے، تو اس کو ڈھونڈ لیں گے، اس گائے کو ڈھونڈ لیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہمیں بتا دیا جائے اور مزید وضاحت کر دی جائے تو پھر ہم اس گائے کو پا لیں گے۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ بے شک وہ، یقول وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا ذلول محنت کش نہ ہو، وہ گائے محنت کش نہ ہو، تثیر الارض اس نے وہ زمین میں نہ جوتی گئی ہو، یعنی زمین میں اس نے ہل نہ چلایا ہو، اس گائے کے ذریعے چلایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، ولا اور نہ، تسقی پانی دیا ہو، الحرث کھیتی کو، نہ اس گائے نے کھیتی کو پانی دیا ہو، اس گائے کے ذریعے سے نہ پانی نکالا گیا ہو اور نہ ہی اس سے کھیتوں میں کام لیا گیا ہو،
اور مزید اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی مسلمتن، بے عیب ہو، کوئی نقص نہ ہو اس میں، لا شیعت فیہا، اور نہ ہی کوئی داغ ہو اس میں، لا نہ شیعت داغ ہو فیہا اس میں، یعنی وہ گائے بالکل بے عیب ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی نشان نہ ہو محنت کا، اور اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، ایسی گائے ہو۔ کالو انہوں نے کہا، کالو لانا انہوں نے کہا کہ اب جیتا تو آیا ہے، بالحق کی ساتھ حق کے، فذبحوہا پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا، واہ اور ماں نہیں، کادو تھے وہ، یفعلون ایسا کرنے والے۔ پھر انہوں نے جب آخری نشانی پوچھ لی ان کو پتہ چل گیا صحیح طرح کہ یہ تو گائے وہی ہے کہ جس کو ہم ذبح کرنا نہیں چاہتے، تو پھر ظاہر اب حکم تھا، کرنا تھا، انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے اللہ سے اطاعت کے، تو حکم ماننا پڑا انہیں، اور انہوں نے پھر اس کو ذبح کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا اس طرح کرنے کو، بس وہ مجبوراً انہوں نے اس طرح کیا۔ تو یہ تھا واقعہ ذبح بقرہ۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ اگلی آیات میں آئے گی، 9ویں رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔